السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے مہابھارت سے کیا سیکھا؟ مہابھارت کا جب میں نے مطالعہ کیا اور گزشتہ سال میں نے اس کی اسٹڈی کی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے شریمد بھگوت گیتا کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا یہ ریویو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے کیا چیزیں سیکھی ہیں اور کیا چیزیں مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور کہ وہ جو واقعہ ہے یا وہ جو کہانی ہے جو مہابھارت کی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمیں چیزوں کے اندر فرق کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کس بنیاد کے اوپر ہے۔ یعنی ہم اس چیز کو اگر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں زمین کی جنگ ہے، یہ کہ بھائی وہ پانڈو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری زمین دے دیں اور کورو جو ہیں ان کو زمین نہیں دینا چاہتے ہیں، تو کیا یہ صرف یہ معاملہ ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو اس میں تو 13 سال تک جو ہے وہ پانڈو وہ زمین سے دور رہے ہیں۔ زمین انہوں نے اس کا مطالبہ ہی چھوڑ دیا تھا، وہ ہار گئے تھے، اور بلکہ ایک وقت کے اندر وہ اپنی پورا جو راج ہے وہ ہار چکے تھے۔ یعنی جس طرح سے وہ پورا واقعہ ہے اس میں، بلکہ اپنی عزت بھی اس کے اندر لٹا چکے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایسے وقت میں بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنا سب کچھ تیاگ دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف جنگ زمین کی حد تک نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کسی مقصد کے تحت جیتا ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک بڑی انقلاب اور تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کا مقصد کیا؟ ہر انسان، کسی کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں جو ہے اچھا گھر ہو، کسی کا مقصد یہ ہے میں زیادہ ایک اچھی کمپنی میں جا کے مجھے نوکری مل جائے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا جاؤں، کسی بینک میں نوکری ملے، گاڑی ہو میرے پاس، بنگلہ ہو، وغیرہ وغیرہ، ایک اچھی سی خوبصورت سی بیوی ہو، 2 بچے ہوں۔ یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ دولت آنے کے بعد بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مقصد ہوتا کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو، میں اکثر اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میری زندگی کا مقصد زیادہ پیسے کمانا ہے، تو میں ان سے اس بات کے اوپر بڑا اختلاف کرتا ہوں۔ مجھے یہ مقصد نہیں لگتا ہے، سوری۔ اگر کسی کا مقصد یہ ہے تو میں، یا کسی نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے کہ جو آپ سے کہتا ہے کہ جی پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، دیکھیں پیسہ زندگی کے اندر آپ کی زندگی کو بڑا آسان کرتا ہے، آپ کے مقصد کے لیے بڑا ہی مددگار اور معاون ہوتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو سپورٹ تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کا مقصد کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، نہ کوئی خوبصورت بیوی آپ کے مقصد نہیں ہو سکتے۔ مقصد جس کو کہتے ہیں قرآن میں سے متقی، رائٹیوس، اور جسے کہا گیا ہے کہ آپ جس کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنی جان لگا سکتا ہوں، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر سکتا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے حق اور سچ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ حق اور سچ کا راستہ ہے، اور جس جگہ دوسرا کھڑا وہ باطل کی جگہ پر ہے، وہ غلط ہے، اور اس مقصد کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، چاہے اس کے لیے راج آتا ہے، اس کے لیے دولت آتی ہے، اس کے لیے ماں باپ آتے ہیں، میں قربان کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں سچ کے اوپر کھڑا ہوں۔ تو یہ جب انسان اپنی مقصد بناتا ہے اور اس چیز کے لیے، تو وہ پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی، وہ بات تھی کہ جو شری کرشن جی نے دراصل ارجن کو سمجھائی کہ ارجن تمہارا جو دھرم ہے تم اس کام کے اوپر لگ جاؤ، تم یہ جو ساری چیزیں تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جو سامنے والے لوگ ہیں، میرے بھائی، چچا، مامے، استاد اور دادے اور یہ سارے خاندان میرا مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تم اس کے لیے رونا شروع کر دو اور تمہارا دھنوش گر۔ نہیں، یہ سوچ تمہاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارا یہ مقصد نہیں، تو یہی دنیا کی چیزیں، عارضی چیزیں رہ جائیں گی یہیں پہ۔ تمہارا جو اصل کام ہے، وہ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، جو تمہاری سرشت کے اندر ہے، جو تمہاری نیچر ہے، جو تمہارا فطرت ہے، جو تمہارا فرض ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کو شریمد بھگوت گیتا کے اندر پورے جو ادھیائے کے اندر وہ سمجھایا ہے کہ انسان کس طرح اپنے مقصد کے راستے میں کون کون سی چیزیں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کبھی اپنے آ جاتے ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی نظر آتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ جی میرے تو
اپنے مارے جائیں گے تو وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. کبھی انسان کا خود اپنے کا غصہ انکار وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. کبھی انا اس کی ایگو وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہماری باڈی کے اندر ہیں نیگیٹو، ہماری ارد گرد سماج کے اندر ہوتی ہیں. تو مقصد کی راہ کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہیں انہیں ہم کس طرح ان پر قابو پا سکتے ہیں، اس کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دھیان دیں، ابحاث کریں، اپنے اوپر مشق کرتے رہیں، آپ تیاگتے رہیں. آپ جب بھی کوئی کرم کرتے ہیں تو اس کی پھل کی اچھا نہ کریں. بہت ساری اس طرح کی باتیں بتائی ہیں کہ جس سے ایک انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے اندر آہستہ 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 آگے بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے اس کے اندر کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ارادے سے ارادہ دیکھیں، ارادہ مقصد کے ساتھ جڑا ہو، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. دوسرا سٹیپ، آپ جب مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کو عزم یعنی ایک پختہ بن جاتا ہے. تو وہ ارادہ ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، ورنہ تو پھر ایک خیال ہوتا ہے کہ جی ہاں ایسا ہونا چاہیے. نہیں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے اب یہ کام، اس پہ اب کام شروع کر دینا ہے. تو پھر آپ کو روکنے والی بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے اور آپ نے اپنے جو ڈائریکشن آپ نے بنا لی ہے اس کے اوپر آپ سیدھا چلتے رہیں. پھر آپ دیکھیں گے آپ پر دنیا اسی طرح ہونے لگ جائے گی کہ جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی ایک ضروری بات ہے کہ جب ہم، کیونکہ ارادہ ہی نہیں کرتے نا دنیا کے اندر، تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. مثلا آج اگر میں یہ سوچ لوں کہ جی میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان بننا ہے، تو ابھی تک تو میں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا، ابھی تک تو میں نے اس کا سوچا ہی نہیں ہے. لیکن میں اپنے مقصد اگر اس چیز کو بنا لیتا ہوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یار یہ کیسے، اس کے لیے تو اتنی دولت چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، الیکشن میں کیسے کھڑا ہوں گا، میں کیسے بنوں، لوگ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، کون مجھے ووٹ دے گا، کون مجھے سپورٹ کرے گا، اتنی پارٹیاں ہیں، میں کیسے جاؤں گا. وزیر اعظم بننے کے لیے تو انگلش آنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم پہلے سے ہی رک جاتے ہیں. تو اپنا مقصد جب ہم بناتے ہیں چیز کو تو بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور ہم پھر اس چیز کو ارادہ ہی نہیں کرتے. تو اس لیے آج ہم جو ناکامی دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ارادے ہی نہیں ہوتے. غریب آدمی یہ ارادہ ہی نہیں کرتا ہے کہ اس نے امیر بننا ہے. غریب آدمی وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ اس نے دنیا کے اندر آگے بڑھنا ہے. کمزور جو طبقات ہیں سوسائٹی کے اندر، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جو نیچے ہیں، وہ یہ نہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاں یار اگر میں دوسرے کے اس میں گیا تو پھر تو وہ ختم ہو جائے گا اور مجھے سوسائٹی سے نکال دی جائے گا، مجھے سماج سے باہر کر دی جائے گا، اور میں کس طرح سے بات کروں طاقتور امیر کے سامنے. تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے ہمیشہ، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا. تو یہ دو ایک اہم باتیں تھیں کہ جو مجھے اس میں سمجھ آئی ہیں، جو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر دوں. دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں اس کو ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ان میں چونکہ دنیا کا بڑا مذہب جو ہے وہ تیسرے نمبر کا جو مذہب ہے جسے شمار جو کیا جاتا ہے، وہ ان کی ایک مقدس کتابیں ہیں. تو یا واقعات ہیں ان کے ہاں، کچھ لوگ ان واقعات کا انکار کرتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن ان سے اگر ہمیں کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کیا اس طرح کی باتیں تھیں. اگر وہ واقعات اس طرح سے ہوئے ہیں، تو ان میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ ان میں جو اچھی چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس حوالے سے اگر آپ کو کمنٹ ہو تو ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خوش رہیے، دنیا کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر بناتے رہیے اور امن و محبت کے لیے کام کرتے رہیے. السلام علیکم.